نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم إن الذين بشكلوا جاءوا بالإفك جلائے یہ طوفان عصبۃ منکم وہ ایک گروہ تھا تم میں سے لا تحسبوه شرا لکم مت گمان کرو اس کو کہ برا ہے تمہارے لیے بل هو خیر لکم بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے لکل امرئ منہم ہر شخص کے لیے ان میں سے مکتسب من الاثم جو اس نے کمایا گناہ والذی تولی کبرہ منہم اور وہ شخص جو والی بنا اس سارے بڑے بہتان کا ان میں سے لہو عذاب عظیم اس کے لیے بڑا عذاب ہے لولا اذ سمعتموہ کیوں نہیں جب سنا تم نے اس کو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا تو گمان کرتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنی جانوں کے ساتھ بہتر وقالوا اور کہہ دیتے ھذا افک مبین یہ بہت واضح جھوٹ ہے لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء کیوں نہیں لائے وہ اس پر 4 گواہ فإذ لم یأتوا بالشہداء پس جب نہیں لا سکے وہ گواہ فأولئک عند اللہ هم الکاذبون پس یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم تو ضرور تمہیں پہنچتا اس میں
جس میں تم مشغول ہوئے بڑا عذاب، اذ تلقونه بألسنتكم، جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ چلا رہے تھے، وتقولون بأفواهكم، اور کہہ رہے تھے اپنے منہوں کے ساتھ، ما ليس لكم به علم، جس کا تمہیں علم کوئی نہیں، وتحسبونه هينا، اور گمان کر رہے تھے اس کو ہلکا، وهو عند الله عظیم، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بڑا جرم تھا، ولولا اذ سمعتموه، اور کیوں نہیں جب سنا تم نے اس کو، قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، تم کہہ دیتے نہیں مناسب ہمارے لیے کہ ہم کلام کریں اس کے ساتھ، سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو یہ بڑا بہتان ہے، یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالی، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم واپس نہ لوٹو اس طرح کی بات کی جانب کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے فحاشی، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ النور کا دوسرا رکوع آیات نمبر 11 سے لے کر 20 تک تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور میں ابتداءً اصلاح معاشرہ کے کچھ قوانین بیان ہوئے، جس میں زانی کے حد یعنی 100 کوڑے بیان ہوئے، اور اسی طرح حد قذف یعنی کوئی بغیر 4 گواہوں کے کسی کے بارے میں الزام لگاتا ہے تو اس کو حد قذف لگائی جائے گی۔ کتنے کوڑے جی؟ 80 کوڑے۔ اس کے بعد لعان کا مسئلہ بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی کسی غیر کو دیکھے تو 4 دفعہ قسمیں کھائے، 5ویں دفعہ اللہ کی لعنت کو دعوت دے، ایسی عورت بھی۔ آج کے سبق سے واقع عشق ہے۔ عشق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو الٹا کر دینا، کسی چیز کو الٹا کر دینا، یعنی بات کچھ ہو اور اس کے بالکل برعکس کر کے کچھ اور بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں عشق۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے، ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنو مصطلق جو 5 ہجری کے آخر میں یا 6 ہجری کے شروع میں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں تشریف لے گئے۔ یہ قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک شاخ تھی اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفتیش حال کے لیے اپنے ساتھیوں کو روانہ کیا۔ اطلاع ملی کہ واقعی جی وہ تیاریاں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
چلو جی وہ کرتے رہیں تیاریاں، اور مجاہد تو ہر وقت تیار ہوتے ہیں، ہم ابھی نکلتے ہیں ان کے مقابلے کے لیے۔ چنانچہ ان کے ساتھ جہاد ہوا، قتال ہوا، اللہ نے ان مسلمانوں کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، اور ان کے کافی سارے قیدی ہوئے، اور ان کا جو وڈیرا تھا اس کی بیٹی جویریہ بھی قیدیوں میں تھی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمایا اس کے ایمان قبول کرنے کے بعد، اور آزاد فرمانے کے بعد حضور نے ان سے نکاح کر لیا اور جویریہ ام المؤمنین بن گئی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نے نکاح کیا تو بڑا عجیب دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ اس خاندان اور قبیلے کے جتنے قیدی تھے نا صحابہ کے پاس، غلام بنائے تھے، صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا۔ تم نے آزاد کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا نبی پاک کے سسرالیوں کو غلام تو نہیں بنا سکتے، اب ان کی رشتہ داری ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے ہم نے آزاد کر دیا۔ تو کہتے تھے کہ جویریہ وہ خوش نصیب خاتون ہے، ایک خاتون نے ایمان قبول کیا، ام المؤمنین بنی، اور اپنے خاندان کے سارے قیدیوں کو اور غلاموں کو آزادی نصیب ہو گئی، یہ وہ خوش نصیب خاتون تھی۔ بہرحال غزوہ بنو المصطلق میں فتح تو ہوئی، لیکن اس کی واپسی میں یہ بڑا عظیم اور بہت بڑا سانحہ پیش آیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے افک مبین کہا ہے، واضح بہتان، واضح جھوٹ۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے، ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک آدھ زوجہ محترمہ ام المؤمنین کوئی ساتھ ہوتی، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے، حالانکہ اللہ نے بغیر قرآن اندازی کی بھی آپ کو اجازت دے رکھی تھی، ترجی من تشاء منہن، جس کو چاہیں آپ بلائیں اور جس کو چاہیں آپ واپس کریں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی فرماتے تھے۔ اس دفعہ اس غزوے میں قرآن کھلا تھا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ آپ کے ساتھ سفر میں تھی۔ واپسی میں راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور جب پڑاؤ ڈالا جاتا تھا تو قضاء حاجت کے لیے لوگ جاتے، تھوڑی دیر آرام کرتے، کوئی پانی پینا ہے، کوئی پیشاب وغیرہ کرنا ہے، ظاہر بات ہے مرد ایک طرف جاتے اور پھر دوسری جانب جاتی اور دور جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دور چلی گئی۔ اس غزوے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھی تو انہوں نے اپنی بہن سے ہار مانگا تھا کہ چلو میں واپس آ کے آپ کو واپس کر دوں، تو وہ ہار ان کے پاس تھا۔ قضاء حاجت کے لیے کافی دور گئی، جب وہاں سے فارغ ہو کر آنے لگی تو دیکھا کہ ہار کوئی نہیں ہے۔ اب شام کا وقت تھا، اندھیرا بھی تھا، اب ہار کہاں گر گیا۔ اب اصولاً تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی کہ میرا ہار گم ہو گیا، میں ڈھونڈنے جا رہی ہوں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ دیر لگے گی۔ انہوں نے کہا چلو ادھر ہی ہوگا، میں ذرا دیکھ لوں۔ اب ہار ڈھونڈنے میں ٹائم لگ گیا، پتہ تو نہیں تھا نا کہ یہاں پڑا ہوا، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اس میں ٹائم لگ گیا، اور قافلے والی جگہ سے دور تھی کافی، تو دیر کافی ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ظاہر سارے لوگ آگے ہوں گے واپس، چلو قافلہ کوچ کریں۔ کوچ کرنے کا حضور نے حکم دے دیا۔ وہ ہودج ہوتا تھا جس کے اندر عورتیں بیٹھتی تھیں پردے والی، وہ چند صحابہ نے پکڑ کے اونٹ پر رکھ دیا، اندر نہ دیکھا کہ حضرت عائشہ ہیں بھی صحیح آنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیکھا، وہ خالی عورت جناب اونٹ پر رکھ دیا اور روانہ ہو گئے۔ عالم الغیب کون ہوا پھر؟ اللہ۔ جہاں اللہ بتائے وہاں علم ہوتا ہے، جہاں نہ بتائے وہاں علم نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ اللہ نے نہیں بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ادھر ہار ڈھونڈ رہی ہیں، ادھر قافلہ روانہ ہو گیا۔ واپس آئیں، دیکھا کہ ادھر تو قافلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا
ایک صورت تو یہ میں پیچھے دوڑ لگاؤں، تو دوڑ لگانے میں یہ نقصان ہے کہ کیا پتہ قافلہ اس طرف نکلا اور میں تھوڑا ادھر ہوں گی تو بالکل سمت ہی مختلف ہو جائے گی، تو ہر قدم قافلے سے دور ہو جاؤں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پتہ ہی نہ مل سکوں گی نہیں، وہ سواریوں پر آئے میں پیدل ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا فیصلہ یہ کیا کہ بجائے اس کے پیچھے دوڑوں میں ادھر ہی ٹھہر جاؤں۔ کیوں؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ عائشہ نہیں ہے تو ظاہر ہے مجھے تلاش کرنے کے لیے تو آئیں گے، اور کہیں اور آئے نہ آئے یہاں تو آئیں گے نا جہاں پہ میں گم ہوئی ہوں تو میں مل جاؤں۔ یہ ایک اچھی بات سوچ کر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پر بیٹھ گئی اور لیٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اکثر ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتے کہ جہاں پر قافلہ ٹھہرتا وہ بعد میں تھوڑی دیر بعد وہاں آتا۔ بعض دفعہ کوئی چیز گر پڑ جاتی ہے، کوئی گری پڑی چیز ہو یا کوئی اور سامان میں تو وہ اٹھا کر لیا ہے، دیکھ لے کوئی چیز تو نہیں رہے گی کسی۔ اس موقع پر اس راستے اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ تو چنانچہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اپنی ڈیوٹی کے مطابق حضرت صفوان تشریف لائے۔ دیکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے فوراً پردہ کر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ شاید قافلے سے بچھڑ گئی ہیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ صفوان جیسا شریف آدمی میں نے کوئی دیکھا۔ چپ کر کے آئے اور سواری اونٹ کو میرے پاس بٹھا دیا، میں چپ کر کے بیٹھ گئی، نہ اس نے کوئی میرے ساتھ بات کی نہ میں نے کوئی بات۔ اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور روانہ ہو گیا، اور دن کے وقت جہاں قافلہ پہنچا تھا وہاں لے کر پہنچ گیا۔ یہ ایک معمولی سا واقعہ تھا، بظاہر تو اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن پھر اس پر جو طوفان کھڑا ہوا وہ بہت بڑا ہو گیا۔ طوفان یہ کھڑا ہوا کہ منافقین کو موقع ملا، خصوصاً عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافقین تھا، رأس المنافقین تھا، پورا سرغنہ تھا منافقوں کا، اور اس لعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دفعہ دل دکھایا۔ اثر ہوا یوں تھا، اس کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے نا جی مدینہ منورہ میں، سن رہے ہیں نا سارے سارے؟ جی تھوڑا میرے تکو بھی صحیح، ادھر ادھر میں تو پتہ نہیں ہے، میں لگا عبداللہ بن ابی بن سلول کا تعلق کون سے قبیلے سے تھا جی؟ خزرج سے، اور بڑا باطونی قسم کا آدمی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے یہ اپنے قبیلے کا سردار بننے والا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب تو نہ اوس کا الگ کوئی سردار تھا نہ خزرج کا، سب کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ تو اس بے ایمان کو یہ وقت تھا، یہ تکلیف تھی کہ حضور نہ آتے نہ تو یہ لیڈری مجھے مل جاتی۔ وہ اپنے اس عہدے کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، لیکن تھا تھوڑا سمجھدار، پتہ تھا کہ مخالفت کروں گا تو ذلیل ہوں گا، اس لیے ایمان قبول کر لیا اور بظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہو گیا۔ لیکن اس نے کئی موقعوں پر دکھ پہنچایا، حتیٰ کہ جیسے عہد کے موقع پر بھی اپنے بندے لے کر واپس چلا گیا۔ بہرحال اس بے ایمان کو مل گیا موقع، اور اس نے جھوٹ کڑا اور یہ ایسا بہتان اور الزام لگایا کہ جو زبان پر بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی بدکاری کی، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، سب کو استغفر اللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، عائشہ منصوبے کے تحت پیچھے رہ گئی تھی اور صفوان سے ملنا چاہتی تھی، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت۔ اس نے جناب یہ الزام لگا دیا
اور یہ الزام صرف عائشہ پہ نہیں تھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ عائشہ عزت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کی عزت ہوتا ہے، بیوی شوہر کی عزت ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر الزام لگانا یہ کوئی معمولی جرم تو تھا نہیں۔ اب جناب گروہ بن گئے جی تین۔ ایک گروہ بن گیا منافقین کا، جن کا سرغنہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جو الزام لگانے والا۔ ایک گروہ دوسرا سادہ لوگ مسلمانوں کا، جو کافر منافق تو نہیں تھے، مسلمان تھے، لیکن وہ بھی اس پروپیگنڈے کا پورا شکار ہو گئے۔ وہ تین شخص تھے۔ ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، اور انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی بات کو درست تسلیم کر حضرت عائشہ پر الزام تراشی کی باتیں کی۔ اسی طرح حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عورت تھی حضرت حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین مخلص ہونے کے باوجود اس پروپیگنڈے کا اور اس بہتان کا شکار ہو گئے۔ دو گروہ ہو گئے، ایک منافقین کا الزام لگانے والا، دوسرا گروہ یہ سادہ لوگ مسلمانوں کا الزام ماننے والا، تیسرا گروہ مسلمانوں میں سے خاموش رہنے والا، یعنی انہوں نے الزام والی کوئی بات بھی نہیں کی لیکن دفاع بھی نہیں کیا، الزام کو رد بھی نہیں کیا، روکا بھی نہیں، کہا جی ہمیں کیا پتہ جی ہم کیا کریں۔ یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں پر زجر اور ڈانٹ فرمائی ہے۔ الزام گھڑنے والے کو تو فرمایا دنیا آخرت میں ذلت کا عذاب ملے گا، اور جو سادہ لوگ مسلمان تھے ان سے کہا تم نے کیا سمجھا تھا نبی کی عزت پر بات کرنا کوئی معمولی جرم ہے؟ جسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے اور بولتے جا رہے تھے بغیر تحقیق کے، اور جو چپ رہے ان کو کہا تم چپ کیوں رہے ہو؟ بات میرے نبی کی عزت پر ہو رہی تھی اور تم خاموش ہیں کہ ہم کیا کہیں؟ نبی کی عزت کی بات ہو تو اہل ایمان کو چپ نہیں رہنا چاہیے بلکہ ڈٹ کے دفاع کرنا چاہیے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بہتان باندھا، افک مانا واقعے کو الٹا کر دینا، بات کیا تھی اور ان بدبختوں نے بنا کیا دیا۔ فرمایا ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، یہ ایک گروہ تھا چھوٹا سا تم میں سے، منافقین نے گواد گھڑی اور چند تین بندے وہ جناب اس بات کی زد میں آ گئے، لا تحسبوه شرا لکم، مت گمان کرو کہ تمہارے لیے برا ہے، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ بہتان نہ لگاتے تو قرآن عائشہ کی صفائی بھی بیان نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ اگر انہوں نے بہتان لگایا ہے تو اللہ نے قرآن میں ام المومنین کی صفائی بھی تو بیان کر دی ہے نا۔ قیامت تک قرآن کے اندر سیدہ عائشہ کی عفت اور طہارت کو بیان کیا جاتا رہے گا، پڑھا جاتا رہے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، ہر شخص کے لیے ان بہتان لگانے والوں میں سے جتنا اس نے گناہ کمایا اتنا اس کو ضرور ملے گا۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جو اس سارے بہتان کا کبرہ، اس بڑی بات کا والی بنا، جس نے یہ سارا بہتان کھڑا، یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، فرمایا لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ اس کے لیے کیا بولو؟ بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ،
لولا اذ سمعتموہ، چپ رہنے والو کیوں نہیں جب تم نے اس بات کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، گمان کرتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بانفسہم اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی اپنے ان بھائیوں اور بہنوں عائشہ اور صفوان کے ساتھ، خیرا ان کے بارے میں اچھا گمان کرتے نا، وقالوا اور کہتے ھذا افک مبین، یہ واضح جھوٹ کھڑا ہوا ہے، تم چپ کر کے بیٹھے رہے ہو، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا ھذا افک مبین، یہ واضح بہتان ہے، واضح جھوٹ ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لے کر آئے 4 گواہ، جنہوں نے بہتان لایا کتنے گواہ چاہیے تھے؟ 4، کیوں نہیں لے کر آئے 4 گواہ؟ فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب وہ گواہ نہیں لا سکے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جب گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہ لوگ جھوٹے ہیں، اللہ کے ہاں یہ لوگ کیا ہیں؟ بولو، جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ اب یہ جنہوں نے باتیں کی ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لمسکم تمہیں ضرور پہنچتا، فیما افضتم فیہ، جن باتوں میں تم مصروف رہے ہو، جن کا تم نے چرچا کیا ہے، جو باتیں تم کرتے رہے ہو، عذاب عظیم، ان میں اللہ تمہیں بڑا عذاب دیتا اور اللہ توبہ کا موقع بھی نہ دیتا، لیکن یہ تو اللہ نے پھر رحم فرمایا۔ اور خصوصاً وہ 3 صحابہ جو اپنی سادگی میں مبتلا ہو گئے اس پروپیگنڈے میں، ان سے آگے اللہ فرماتے ہیں اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانیں چلا رہے تھے، جب تم اپنی زبانیں چلا رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہوں سے بولتے جا رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس حقیقت کا تمہیں علم نہیں تھا، بولے نہیں بولا کرنا چاہتا، پتہ چلے آپ نے سارا ذمہ میرے اور کئی سب ذمہ لگا، یہ آیت پڑھے اور وہ آگے جواب دے، بس اسی مطمئن ہو کے سنیے جناب، سارے بولا کریں تاکہ پتہ چلے سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ فرمائے تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانیں چلائے جا رہے تھے، وتقولون بأفواہکم، منہوں کے ساتھ بولتے جا رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم کوئی نہیں تھا، بس سنی سنائی باتیں آگے پھیلا رہے تھے، وتحسبونہ ہینا، اور اس بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے، بس سنی سنائی بات آگے چلا دی، جیسے ہم چلا دیتے ہیں بغیر تحقیق کے، اور یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ خود کتنے بڑے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، جس کو تم ہلکا سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ اللہ کے ہاں چھوٹا گناہ نہیں تھا بلکہ عظیم، کیا تھا؟ بہت بڑا گناہ، بڑا گناہ تھا۔ اور چپ رہنے والوں، اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں ایسے ہوا جب تم نے اس بات کو سنا، تم تو آگے یوں کہتے، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا،
کوئی مناسب نہیں، کوئی ہمارے لیے اجازت نہیں کہ ہم اس معاملے میں بات کریں، بلکہ ڈٹ کر کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ہم نبی کی بیوی کے بارے میں کوئی برا نہیں سوچتے، ہم تو یہی کہیں گے ھذا بہتان عظیم، یہ کوئی چھوٹا بہتان نہیں بلکہ بہت بڑا بہتان اور الزام ہے۔ جیسا کہ بعض صحابہ نے کہا ہے، ان عمر رضی اللہ عنہ میں تھے، پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح تو میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ حضرت عمر بولے اور کہا یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ مجھے تو اپنے بیٹے کے لیے اچھا رشتہ مل جاتا ہے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے اچھا رشتہ کیوں نہیں ملتا؟ معلوم ہوا اللہ نے جو رشتہ ڈھونڈا اپنے نبی کے لیے وہ تو سچا اور پکا اور صاف ستھرا رشتہ ڈھونڈا ہے۔ اس رشتے پر جو بات کرنے وہ بے ایمان منافق ہیں۔ سبحانک، اگر عائشہ پر الزام اور بہتان مان لیا جائے تو یہ رشتہ کرانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی چون پر الزام بنتا ہے، اس لیے سبحانک، اللہ غلط بات چننے سے پاک ہے، غلط فیصلہ کرنے سے پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، پھر اللہ کے فیصلے کو تو غلط نہیں کہہ سکتے، انہی کی بات کو غلط کہہ سکتے ہیں جو عائشہ پر الزام لگا رہے ہیں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تعودوا، اے اللہ تعودوا، خبردار پھر کبھی ایسی بات نہ کرنا، ابدا کبھی بھی نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو میرے نبی کی عزت پر بات نہ کرنا، ایمان والے ہو نبی کی بیوی کے خلاف کبھی کوئی بات نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اور لوگوں، یہ لوگ جو جھوٹی خبریں پھیلا کر اسلامی معاشرے کے اندر فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا کر اسلامی معاشرے کے اندر غلط باتیں پھیلانا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی سنو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ فاحشہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول یا اس کے ساتھی منافق جنہوں نے یہ باتیں گھڑی ہیں، جو فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو سوچو نہ کیا ہوتا، سب سے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے۔ لیکن وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سارے واقعے میں ان لوگوں کو جنہوں نے بہتان گھڑا ان کو تو ایسی سزا سنائی کہ دنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں عذاب کی بات کی اور عذاب عظیم کی بات کی، لیکن جنہوں نے غلطی میں باتیں کی ان کو بھی تنبیہ کی کہ تم نے اس کو معمولی گناہ سمجھا، اور جو خاموش رہے ان کو بھی تنبیہ کی کہ تم چپ کیوں کر کے بیٹھے ہو، بات میرے نبی کی عزت پر ہو رہی ہو تم خاموش بیٹھے ہو، تمہیں خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے تھا بلکہ ڈٹ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ کچھ آیات اس واقعے کی بیان ہو گئی ہیں، باقی انشاءاللہ اسی واقعے سے متعلق کل بھی بیان ہوگا۔